بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ جب اس فعل مضارع کے جو لام ہے لے یضرب وغیرہ میں اس سے پہلے واو آ جائے یا اس سے پہلے فا آ جائے یا ثم آ جائے تو یہ حروف ساکن ہو جاتے ہیں، اور ول یضرب، فل یضرب، ثم یضرب اس طرح کر کے ان کو پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح سے خا کو ساکن کر دیا جاتا ہے کس میں، فخذن جیسی مثالوں کے اندر، اصل میں یہ دا فا خیزن، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح کہیں گے لے ولے یضرب، صحیح ہے نہیں؟ تو دیکھیے یہ اس کی طرح کی اتنے سے دیکھیں تو یہ اس جیسی مثال پیدا ہو جا رہی ہے، اس جیسا وزن پیدا ہو جا رہا ہے، ولی یا ہے نہیں، ثم لے یا ہے نہیں، میم فتح لام پہ ہے کسرہ اور یا پہ ہے، تو اس طرح کا وزن پیدا ہو جا رہا ہے جسے فخیزن کا۔ تو اب یہ تینوں متحرک ہیں، یہ بھی متحرک ہو رہے تھے، تو اہل عرب جب ایسے متحرک ہوں تو اس میں درمیان والے کو ساکن کر دیتے ہیں، ایسی اسی کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر بھی ثم جب داخل ہو گیا یا واو داخل ہو گیا تو اس کی صورت ولے یا حرکت تینوں حرکتوں کی طرح پیدا ہو جا رہی تھی، اس لیے وہ درمیان والے کو کیا کر دیا گیا، اور اس میں عین کو سکون دینا بھی جائز ہے اور فا کے فتح کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ وہ کما اسکنت الخاء فی فخذن، جیسے کہ خا کو ساکن کر دیا گیا ہے فخذن میں، و نظیر، اور اس کی نظیر اس طرح بنے گی واہیا، کہ اصل میں واہیا یا فہیا واو کے ساتھ اس درمیان میں متحرک تھا تو اس کی صورت فخذن جیسی بن گئی، اس درمیان میں کیا کر دیا، ہا کو ساکن کر دیا گیا، تو واو کے ساتھ فا کے ساتھ ہا کے سکون کے ساتھ۔ اب فرماتے ہیں وَحُذِفَ حرف الاستقبالی فی المخاطب، مخاطب اضرب آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور وہاں پر جو ہے اضرب میں دعات جو ہے مضارع، جو علامت مضارع ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے، جبکہ غائب کے اندر علامت مضارع موجود رہتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَحُذِفَ حرف الاستقبال فی المخاطب، اور حرف استقبال کو حذف کر دیا گیا مخاطب یعنی حاضر کے صیغے میں، للفرق بین المخاطب والغائب، غائب اور مخاطب کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس میں بھی یہی سے رہتا اور یا رہتی یضرب رہتا، علامت مضارع رہتی، تو ایسی صورت میں غائب اور حاضر کے صیغوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو پاتا، اس لیے وہاں پر یضرب لے یضرب میں یا رہتی ہے یا تضرب میں رہتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے حاضر کے صیغوں میں اس کو علامت مضارع کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ غائب اور حاضر کے صیغے کے درمیان کیا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے۔ للفرق بین المخاطب والغائب، غائب اور مخاطب کے درمیان فرق کرنے کے لیے، وَأُعْيِنَ الْحَذَفُ فِي الْمُخَاطَب، کہہ رہے ہیں کہ حذف کو متعین کیا گیا صرف مخاطب میں، حذف کو متعین کیا گیا، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجہول کے اندر آ جاتا ہے، مجہول اگر امر کا ہو تضرب تضرب سب آ جاتے ہیں نہیں، تو صرف حاضر کے صیغوں کے اندر کیا ہے، علامت مضارع کو کیوں حذف کر دیا جاتا ہے، اضرب پڑھا جاتا ہے، علامت مضارع حذف ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مخاطب میں حذف کو متعین کیا گیا لکثرتی، یعنی اس کے کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے، اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، مزید یہ کہ اگر ان کو دے دیتے تو مشابہت اپایاتی التباس لازم آتا، یعنی حروف استقبال کو امر مخاطب میں حذف اگر نہ کرتے، جیسا کہ امر غائب میں حذف نہیں کرتے ہیں، تو لام کی زیادتی واجب ہوتی اس کے شروع میں، اب واجب ضرور ہوتی تاکہ مستقبل سے التباس نہ ہو، اور جب لام کا زیادہ کرتے تو دو امروں میں سے ایک التباس لازم آتا، دو امروں میں سے ایک چیز لازم آتی، یعنی لازم یہ آتا کہ ایک کو مشابہت دینا دوسرے سے بعض صورتوں میں، جیسے کہ آپ کہیں
لے تضرب، جب یہاں پر کیا کرتے علامت مضارع کو حذف نہیں کرتے، تب ایسی صورتوں میں اب یہ آپ پتہ چلتا کہ مخاطب والا ہے یا غائب کا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مخاطب کا ہے یا غائب کا ہے، تو اب حذف کرنا کیا ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا علامت مضارع کو، تاکہ یہ التباس دفع ہو جائے۔ تو مخاطب کو انہوں نے پایا حذف کے استعمال کی نہیں، کیونکہ اس کا استعمال کثرت سے ہے، صحیح ہے نہیں، اس کا استعمال کثرت سے ہے۔ اور مامور جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر، مامور جو ہوتا ہے وہ واقع ہوتا ہے اکثر و بیشتر، یعنی مامور جس کو حکم دیا جاتا ہے مخاطب ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر، غائب کو جو ہوتا ہے وہ کم حکم دیا جاتا ہے، اس لیے غائب کے اندر یہ چیز کیا رکھ دی جاتی ہے، محذوف نہیں کی جاتی، حکم جو دیا جاتا ہے وہ مخاطب کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور جو چیز کثرت سے استعمال ہو وہ خفت کا تقاضا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر اس کو حذف کر دیا گیا۔ لے کثرتی، اس کے کثرتی استعمال کی وجہ سے، وَمِن ثَمَّ لَا يُحْذَفُ اللَّامُ فِي مَجْهُولِ، اسی وجہ سے لام کو حذف نہیں کیا جاتا مضارع یعنی امر مجہول کے مخاطب میں، یعنی یقال یعنی کہا جاتا ہے لِتُضْرَب، دیکھیں امر مجہول کے اندر جو ہے علامت مضارع کو حذف نہیں کیا جاتا، لیکن امر حاضر کے اندر حذف کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے، اور ہاں مجہول کے اندر اس کے اس لام کو حذف بھی نہیں کیا جاتا ہے اس کے قلت استعمال کی وجہ سے۔ تو کہہ رہے ہیں فَمِن ثَمَّ لَا يُحْذَفُ اللَّامُ فِي مَجْهُولِ، اسی وجہ سے لام کو حذف بھی نہیں کیا جاتا مخاطب مجہول میں، امر مخاطب مجہول میں، یعنی یقال یعنی کہا جاتا ہے لِتُضْرَب، تضرب کہا جاتا ہے لِقَلَّتِ استعمال، اس کے استعمال کے کم ہونے کی وجہ سے۔ اب کہہ رہے ہیں وَأُجْلِبَتِ الْحَمْزَةُ بَعْدَ حرف حذفِ حرف المضارع اذا كان ما بعده ساکنا، کہہ رہے ہیں کہ اب علامت مضارع کو تو حذف کر دیا گیا، اب کیا کریں گے، اب کہہ رہے ہیں وَأُجْلِبَتِ الْحَمْزَةُ حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ لایا گیا، کیا کر دیا گیا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ لایا گیا اذا کانا ما بعدہ ساکنہ، جبکہ اس کا ما بعد ساکن ہو، جیسے اضرب ہے، اب یضرب سے یا کو حذف کر دیے تو ضاد کیا ہے، ساکن ہے، تو اس سے پہلے جو ہے حمزہ لایا گیا جبکہ اس کا ما بعد ساکن ہو، کیا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ما بعد کیا تھا، ضاد ساکن تھا، تو حمزہ لایا گیا للافتتاح، افتتاح کے لیے، کیونکہ شروعات نہیں ہو سکتی تھی ساکن سے، اس لیے شروعات کرنے کے لیے کیا لایا گیا، ہاں حمزہ کو لایا گیا بعد حذف حرف المضارع، حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد اذا کانا ما بعدہ ساکنہ، جبکہ اس کے ما بعد ساکن و للافتتاح، شروعات کرنے کے لیے، کیونکہ ساکن سے ابتدا کرنا متعذر ہے۔ مزید یہ کہ حمزہ جو مخارج کی ابتدا میں سے بھی ہے، مخارج کی ابتدا میں سے، تو اس کا وقوع صدر کلام میں مطلقاً واقع ہوتا ہے، اور صدر کلام میں عام طور پر واقع ہو جاتی ہے، اور رہا یہ کہ حمزہ کے ساتھ تخصیص کرنا دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں، اور کچھ لے آتے حمزہ ہی کیوں لائے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زوائد میں سے حمزہ، اور جو ہے اس لیے کہ حروف میں سے ابتدا کے اعتبار سب سے قوی ہے، اور ابتدا جو ہے جو قوی ہو سب سے زیادہ وہ اس کو دینا زیادہ ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں، ابتدا کے اعتبار سے قوی جو ہوتا ہے وہ زیادہ اولا ہوتا ہے، لہذا ابتدا کو کون سا حرف دیا گیا، حمزہ دیا گیا، حمزہ لایا گیا حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد، جبکہ اس کے ما بعد ساکن ہو، افتتاح کرنے کے لیے، وَقُصِرَتِ الْحَمْزَةُ فِي اضرب، اور اضرب میں حمزہ کو کسرہ دیا گیا، یعنی جب حمزہ لائے تو حمزہ کون سا دیا گیا، کسرہ دیا، لأن الکسرۃ اصل فی حمزات الوصل، اس لیے کہ حمزہ وصلی میں، حمزہ وصلی کو حرکت دینے میں، حمزہ وصلی کو حرکت دینے میں جو ہے کسرہ اصل ہوا کرتا ہے، حمزہ وصلی کو حرکت دینے میں کسرہ اصل ہوا کرتا ہے، یعنی جمہور کے نزدیک کیا ہے، یہ چیز ہے کہ جب اس کو حرکت دیا جائے حرکت بالکسر، صحیح ہے نہیں، جب ایسے دو ساکن جمع ہو جائیں تو ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، وہ کسرے کی دی جاتی ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے کیا ہے حمزہ وصلی کو کسرہ دیا گیا، لأن الکسرۃ اصل فی حمزات الوصل، اس لیے کہ حمزہ وصلی کو حرکت دینے میں کسرہ اصل ہوا کرتا ہے، لہذا اضرب میں حمزہ دیا گیا۔ وَلَمْ تُكْسَرْ فِي مِثْلِ اُكْتُبْ، تو اکتب میں کیوں نہیں دیا گیا، یعنی
اکتب میں بھی تو حمزہ تھا شروع میں، تو کہہ رہا ہے ولم تکسر فی مثل اکتب، اکتب کے جیسی مثالوں میں کسرہ نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ لأن بتقدیر الکسرۃ یلزم الخروج من الکسرۃ الی الضمہ، اس لیے کہ کسرے کی فرض کرنے کی صورت میں، کسرہ ماننے کی صورت میں خروج لازم آتا ہے کسرہ سے ضمہ کی طرف. اکتب کتنا مشکل ہوتا، اس لیے کہ کسرہ ماننے کی صورت میں، یعنی کسرے سے کیسے چلتے، اوپر جاتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، مشکل ہوتا. اس لیے کہ کسرہ ماننے کی صورت میں پتہ نہیں وہ کیا ہے، لأن بتقدیر الکسرۃ، اس لیے کہ کسرے کی صورت میں خروج لازم آتا کسرہ تحقیقیہ سے ضمہ کی تحقیقیہ کی طرف. صحیح ہے نہیں؟ اور یہ چونکہ اہل عرب کی یہ ثقیل ہے، اس لیے انہوں نے کیا ہے کسرہ نہ دے کر کے حمزہ کو کیا دیا، ضمہ دیا. کہہ رہے ہیں ولا اعتبار للکاف ساکن، کاف ساکن کا کوئی اعتبار نہیں. درمیان میں تو کاف ساکن آ گیا ہے نا، تو بھائی اس سے کیا فرق تھا؟ بھائی درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمے کی طرف خروج لازم آتا، ہم کہتے ہیں خروج ضمے کی طرف تھوڑی لازم آ رہا ہے، سکون کی طرف لازم آ رہا ہے. بیچ میں کیا آ گیا؟ کاف آ گیا. تو کہہ رہے ہیں ولا اعتبار للکاف ساکن، کاف ساکن کا کوئی درمیان میں اعتبار نہیں. لأن حرف ساکنہ لا یکون حاجزا حسنا حسینا عندهم، اس لیے کہ حرف ساکن، اہل حرف ساکن جو ہے ان کے نزدیک، یعنی کیا ہوتا ہے، حرف ساکن ان کے نزدیک کوئی مضبوط جو ہوتا ہے رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، قوی رکاوٹ. حسیناً حاجزاً، حاجزاً رکاوٹ، حسیناً مانے مضبوط. تو حرف ساکن کو ہوتا ہے ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے، یعنی بصریوں کے نزدیک. صحیح ہے نہیں؟ اس لیے کہ حرف ساکن ان کے نزدیک مضبوط رکاوٹ نہیں ہوتا. جب مضبوط رکاوٹ نہیں ہے تو گویا کہ یہ پیدا ہو گیا، کیا ہوا، یہ ماننا لازم آیا کہ گویا کہ ڈائریکٹ کسرے کے بعد ضمہ آ رہا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور ضمے کسرے ضمے کی طرف جانا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لأن الحرف ساکن، اس لیے کہ حرف ساکن بصریوں کے نزدیک کوئی مضبوط رکاوٹ نہیں ہوا کرتا ہے، مضبوط رکاوٹ نہیں ہوا کرتا ہے. تو صحیح ہے نہیں؟ وَمِن ثَمَّ جُعِلَ وَاوُ قِنْوَةٍ یاءً وَیُقَالُ قِنْیَةٌ، اسی وجہ سے قنوتن کا واو یا بنا دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے قنیتن. دیکھیں اگر رکاوٹ مضبوط ہوتا تو واو کو یا نہیں بنایا جاتا، لیکن مضبوط رکاوٹ نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر کسرے نے اتنی دور جا کر کے اثر پیدا کر دیا اور واو کو یا بنا دیا، واو کو یا بنا دیا. بیچ میں ساکن نے کوئی فرق پیدا کیا؟ اگر یہ فرق پیدا کرتا تو واو کو یا نہیں بدلنا چاہیے تھا. کیوں؟ بیچ میں ساکن تھا. لیکن کہتے ہیں کہ واو کے پر کسرہ تھا تو ما قبل کسرے کے اعتبار سے کیا تھا، واو کو یا کر دیا گیا، درمیان میں ساکن نے کوئی مضبوط رکاوٹ پیدا نہیں کی. وَمِن ثَمَّ جُعِلَ وَاوُ قِنْوَةٍ یاءً وَیُقَالُ قِنْیَةٌ، اسی وجہ سے قنوتن کا واو یا بنا دیا گیا اور کہا جاتا ہے قنیتن. سمجھ آ گیا قنیتن کیوں کہا گیا؟ کہ وہاں پر درمیان میں ساکن نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی اور کسرہ جو چاہتا ہے یا کو چاہتا ہے، تو یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی، لہذا واو تھا اس کو واو کو یا سے بدل دیا گیا. صحیح ہے نہیں؟ وقیل تضم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضمہ دیا جاتا ہے اتباع کی وجہ سے، وتکسر للاتباع، اور کسرہ دیا جاتا ہے اتباع کی وجہ سے. کیا ہے؟ یعنی جب کا فعل کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ کو ضمہ دیا جاتا ہے، اور جب کا فعل کا عین کلمہ مکسور ہو تو حمزہ کو کسرہ دیا جاتا ہے. صحیح ہے؟ اتباع دونوں کہیں گے. وتضم یعنی حمزہ کو ضمہ دیا جاتا ہے للاتباع، عین کلمے کی اتباع کرتے ہو جبکہ عین کلمہ مضموم ہو. وقیل تکسر، اور کہا گیا ہے حمزہ کو کسرہ دیا جاتا ہے جبکہ عین کلمہ مکسور ہو، جیسے اضرب میں تو وہاں پر کیا ہے کسرہ دیا جاتا ہے. صحیح ہے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ برخلاف اعلم و امنع کے برخلاف. اب یہاں کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ نے کہا اتباع میں کسرہ دیا جاتا ہے، اتباع میں ضمہ دیا جاتا ہے، تو اتباع میں فتح تھا، عین کلمے پہ فتح تھا، تو آپ کیا جاننا چاہیے تھا؟ اعلم کہنا چاہیے تھا اور امنع کہنا چاہیے تھا. صحیح ہے نہیں؟ اتباع کہا نا آپ نے،
عین کی اتباع میں کسرہ دیا جاتا ہے، عین کی اتباع میں ضمہ دیا جاتا ہے، تو اب عین پہ یہاں فتح ہے تو فتح کی اتباع میں کیا چاہنا چاہیے تھا؟ فتح دینا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا عالم، اور کہنا چاہیے تھا امنا. تو کہہ رہے ہیں برخلاف علم اور امنا کے جو حمزے کے کسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور عین کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو جو ہے حمزہ کو فتح نہیں دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ لأنہ یلتبس بقول الشاعر، اس لیے کہ یہ التباس لازم آئے گا، جو شاعر کے قول سے بھی التباس لازم آئے گا. یعنی ایک تو یہ کہ امر کس سے، اچھا متکلم کے صیغے سے التباس لازم آئے گا، اور شرط کی جو جزا ہوتی ہے امنا، ان تمنا امنا، تو ایسی التباس لازم آئے گا. وہ آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے، ابھی یہیں تک یاد رکھیں.